کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں میاں بیوی رہتے تھے۔ بیوی ذرا ذرا سی بات کو لے کر میاں سے جھگڑے کرتی تھی۔ ایک دن میاں اور بیوی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گئے تو بیوی وہاں بھی اس کے ساتھ لڑنے لگ پڑی۔ میاں بیچارہ دل ہی دل میں دعا کر بیٹھا، یا خدایا پتہ نہیں کب اس سے جان چھوٹے گی میری۔ میاں تھک ہار کر جب کنویں سے پانی نکال رہا تھا تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے بیوی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو کنویں میں کیا چمک رہا ہے، لگتا ہے اس میں سونا پڑا ہے۔ بس پھر کیا تھا، جیسے ہی بیوی نے جھک کر دیکھنا چاہا تو آدمی نے اسے کنویں میں دھکا دے دیا اور وہ کنویں میں گر گئی۔ ابھی 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ اندر سے آواز آئی، بچاؤ بچاؤ۔ اس نے جب کنویں میں اندر دیکھا تو ایک جن باہر نکلنے کے لیے زور لگا رہا تھا، لیکن کوئی چیز تھی جو اسے واپس اندر کھینچ رہی تھی۔ آدمی نے اسے ہاتھ دے کر اوپر کھینچ لیا اور پوچھا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تو جن کہنے لگا، میں یہاں 2000 سال سے رہ رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں سے ایک عورت اچانک میرے کنویں میں آ گئی، 1 منٹ میں اس نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ شکر ہے تم یہاں آ گئے، ورنہ تو اس نے مجھے مار ہی دینا تھا۔ آدمی دل ہی دل میں ہنسنے لگ گیا۔ پھر جن نے اس سے کہا، چلو تم نے میری جان بچائی ہے، بولو اب میں کیسے تمہاری مدد کروں؟ آدمی بولا، مجھے مال و دولت چاہیے، دے سکتے ہو تو بتاؤ۔ جن نے کہا، میں تو ایسے نہیں لا کے دے سکتا، لیکن ایک ترکیب ہے میرے پاس۔ میں لوگوں پر بیٹھ جایا کروں گا اور تم وہاں آ کر مجھ کو خود سے کوئی منتر سنا دینا تو میں اس کی جان چھوڑ دیا کروں گا۔ ایسے تم بہت امیر ہو جاؤ گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بندہ اس شہر کا نامی گرامی عامل بن گیا۔ گاؤں میں اس کی عزت اور مرتبہ بن گیا اور اس نے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی۔ ایک دن جن نے اسے بول دیا، چلو اب تم امیر بن چکے ہو، اب ہمارے راستے الگ الگ ہیں، یاد رکھنا پھر کبھی میرے سامنے مت آنا ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن آدمی نے اسے ایک شرط پہ جانے دیا کہ وہ اس کے گاؤں میں کسی کو بھی تنگ نہیں کرے گا اور یہاں سے دور چلا جائے گا۔ جن نے کہا، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، اور وہ چلا گیا۔ اور اس آدمی نے گاؤں والوں سے بچنے کے لیے یہ بات پھیلا دی کہ میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، لہٰذا مجھے کوئی بھی اس کام کے لیے مت بلائے۔ ایسے ہی کچھ عرصہ گزرتا گیا۔ ساتھ والے گاؤں سے ایک بندہ آیا اور اس نے اس علاقے کے بہت بڑے ڈاکو کا پیغام دیا کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور اس پر کسی جن کا سایہ ہے، اگر آپ یہاں تشریف لے آئے تو میں آپ کو جو چاہیں گے میں وہ انعام دوں گا۔ لیکن آدمی نے صاف انکار کر دیا۔ اگلے دن ڈاکو اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ آیا اور اسے اٹھا کر لے گیا اور کہا کہ آج تم یہ جن نکالو گے یا میں تمہیں بھی مار دوں گا۔ آدمی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال جیسے ہی وہ لڑکی کے کمرے میں داخل ہوا تو لڑکی کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ تو وہی جن ہے، اب آگے بھی موت پیچھے بھی موت۔ بندہ سخت پریشانی میں تھا کہ اچانک کھڑا ہو گیا اور ڈاکو سے کہنے لگا، میں ایک شرط پہ تمہاری بیٹی کا علاج کروں گا کہ پھر تم کبھی مجھے ایسے کام کے لیے نہیں بلاؤ گے۔ ڈاکو فوراً مان گیا۔ پھر آدمی نے کہا کہ میں کمرے میں اکیلا ہی جاؤں گا اور تم سب لوگ گھر سے باہر نکل جاؤ۔ سب کے سب باہر نکل گئے
اور جیسے ہی آدمی کمرے میں داخل ہوا تو اس جن نے اسے پہچان لیا اور غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں منع کیا تھا اور اب تم نے اپنی موت کو آواز دی ہے۔ تو آدمی نے اسے کہا، نہیں، میں تو بس اتنا بتانے آیا تھا کہ وہ عورت جس سے تم بھاگ رہے تھے وہ کنویں سے نکل آئی ہے اور آپ کی تلاش میں گھوم رہی ہے۔ بس پھر کیا تھا، جن نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایسا بھاگا کہ وہ ملک ہی چھوڑ دیا، اور اس طرح آدمی کی جان بخشی ہو گئی۔ ڈاکو نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو خوشی سے اسے بہت سارے ہیرے جواہرات دے دیے اور عزت کے ساتھ گھر چھوڑ آیا۔ نتیجہ، دنیا میں ایک ایسی بھی مخلوق ہے جس سے جن بھی پناہ ہی مانگتے ہیں۔ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ۔ 3 سردار ایک چارپائی پر سو رہے تھے۔ تینوں کو جگہ کم پڑ رہی تھی۔ ایک سردار اٹھ کر نیچے زمین پر لیٹ گیا تو باقی 2 سردار بولے، واپس آ جا یار، اب جگہ کھلی ہو گئی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔ بیوی بولی، میں پرانے کپڑے ڈونیٹ کروں کیا؟ شوہر، پھینک دو، کیا ڈونیٹ کرنا؟ بیوی، نہیں جی، محلے میں غریب بھوکی پیاسی عورتیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی پہن لے گی۔ شوہر بولا، تمہارے ناپ کے کپڑے جس کو پورے آ جائیں وہ بھوکی پیاسی تھوڑی ہوگی۔ شوہر ابھی تک گھر سے فرار ہے۔ شیخ مرتے وقت، میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی بولی، میں یہاں ہی ہوں آپ کے پاس۔ شیخ، میرے بیٹے بیٹیاں کہاں ہیں؟ سارے تمام یک زبان ہو کر بولے، ہم آپ کے پاس ہی ہیں ابو جان۔ شیخ بولا، تو پھر ساتھ کے کمرے میں پنکھا کیوں چل رہا ہے؟ ایک گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ ایک حکومتی افسر گاؤں پہنچا اور لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ پانی کا بہاؤ بہت بڑھ گیا ہے، پانی خطرے کے نشان سے 2 فٹ اونچا ہو گیا ہے۔ لوگوں نے خوف زدہ ہو کر کہا، اب کیا ہوگا؟ افسر نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم نے انتظام کر لیا ہے، خطرے کے نشان کو 2 فٹ سے بڑھا کر 4 فٹ کر دیا ہے۔